FPCCI زبیر طفیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں. آپ کا بہت شکریہ زبیر طفیل صاحب اپنا قیمتی وقت ہمیں ٹرانسمیشن میں دینے کے لیے. بجٹ بھی آ گیا, پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس بھی ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تمام تر صورتحال کو لے کر یہ بجٹ ایکسپورٹ اورینٹڈ کہا جا سکتا ہے؟ حکومت نے کوشش کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بجٹ جو ہے ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے. انہوں نے ایکسپورٹس کے لیے اور ایکسپورٹ انڈسٹریز کے لیے اس میں کوئی خاص ایسی تبدیلی نہیں لائے ہیں کہ جس سے ایکسپورٹر کو مدد ملے کہ وہ زیادہ ایکسپورٹ کر سکیں. ایکسپورٹرز کا جو ان کے کاروبار میں جو رکاوٹ تھی پچھلے سال میں, وہ دو چیزیں تھیں. ایک تھا بینک انٹرسٹ اور دوسرا تھا کاسٹ آف الیکٹریسٹی اینڈ گیس. تو جہاں تک انٹرسٹ کا تعلق ہے وہ 22 سے 11% پر آ گیا ہے, تو اس میں کافی خاطر خواہ کمی ہوئی ہے. تو اس سے کچھ جو انڈسٹریز ہیں ان کے اوپر دباؤ کم ہوا. لیکن بجلی کی جو قیمت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. بجلی اور گیس جو ہے وہ اس کے ذریعے اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی. دوسری بات یہ کہ صنعت کاروں نے آہستہ آہستہ سولر بجلی بنانی شروع کر دی, کیونکہ وہ ان کو سستی پڑتی تھی. تو تمام بڑے بڑے انڈسٹریز نے اپنے سولر انرجیز بنانی شروع کی, اور وہ جب اس سے کچھ فائدہ ان کو حاصل ہو رہا تھا یا ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوئی تو حکومت نے فوراً 18% سیل ٹیکس لگا دیا سولر پینلز کے اوپر کہ یہ ان کو فائدہ کیوں ہو رہا ہے. عام طور سے حکومت کا کوئی بھی حکومت ہو, میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی کسی صنعت کو یا عوام کو کوئی فائدہ ہونے لگتا ہے وہ اس کو فوراً کھینچ لیتے ہیں, واپس لے لیتے ہیں, تاکہ یہ جو لوگ ہیں یہ جس طرح تکلیف میں ہیں اسی طرح رہیں. لیکن اس میں جو ابھی یہ بات کر رہے تھے ابھی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ایڈیشنل جو کسٹم ڈیوٹی ہے وہ ختم کی ہے, ایکسپورٹرز کو اس سے فائدہ پہنچے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک یہ فائدہ دے گا ایکسپورٹرز کو؟ میں سمجھتا ہوں وہ بالکل انہوں نے ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی ہے. جو 2% تھی اس کو 0 کر دیا ہے, تو اس سے بعض انڈسٹریز کو فائدہ ملے گا, یہ بات صحیح ہے. لیکن اس میں اتنا بڑا فائدہ نہیں ہوگا. بہرحال یہ 2% کم ہونے سے ان کی جو ایکسپورٹیبل پروڈکٹ ہے اس کی قیمت کم ہو جائے گی, اور اس سے یقیناً مینوفیکچررز کو کچھ نہ کچھ سہارا ہوگا کہ وہ ایکسپورٹ کر سکیں. اور اس میں جو میجرمنٹس اس بجٹ میں کہا جا رہے ہیں جی کہ ڈیجیٹلائزیشن یا کیش لیس اکانومی, یہ کس حد تک اس چیز کو بوسٹ کر سکتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سفیشینٹ ایکسپورٹرز کے لیے؟ دیکھیے, کیش لیس اکانومی یہ ہے کہ یہ ساری دنیا میں جو ہے پیمنٹس وغیرہ وہ کریڈٹ کارڈ سے ہوتی ہیں. کوئی ایسا نہیں ہوتا کیش. یہ پاکستان ایک واحد ملک ہے, یا کسی حد تک انڈیا میں بھی ہے, کہ وہاں پہ یہ پیمنٹ جو ہیں ڈیجیٹل ہوتی ہیں. لیکن پاکستان میں تو زیادہ تر پیمنٹ جو ہے, کیا کہنا چاہیے, میں ایز اے مینوفیکچرر اتنا پریشان رہتا ہوں کہ جو بھی آدمی آتا ہے وہ کہتے ہیں کیش پیسے لے لو. کیش پیسے سے جو ہے وہ ہمارا معاملہ نہیں چلتا. اگر ہم کیش پیسے لیتے ہیں تو ہمیں FBR کو 4% ایکسٹرا ٹیکس دینا پڑتا ہے کہ جی یہ جو ہے ان رجسٹرڈ ہے. ان رجسٹرڈ آدمی کو یا کمپنی کو جب ہم مال بیچتے ہیں تو 4% ہمیں اور ایکسٹرا دینا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اوور آل مینوفیکچرنگ سیکٹر کو جو ہے سہارا نہیں ملتا. رائٹ. تو پیٹرولیم لیوی بڑھائی زبیر صاحب, اس یقینی طور پر مہنگائی بڑھے گی, مہنگائی آئے گی. پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کچھ نظر آیا آپ کو اس بجٹ میں؟ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ نظر نہیں ہوتا. بہت زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کے کہیں نا کہ ایسی تبدیلی آئی ہو کہ آپ کہیں جی بڑی تیزی سے صنعت کاری ہوگی, وہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے. کوئی ایسے اقدامات نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ کہیں کہ جی صنعت کاری ہوگی اور بڑے پیمانے پہ ہوگی. لیکن ریئل اسٹیٹ سیکٹر جس کا بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے, کیونکہ 70 چھوٹی بڑی صنعتیں اس سے وابستہ ہوتی ہیں, تھوڑا سا اس میں انہوں نے ٹیکس کی شرح کو کم کیا, 4 سے 2.5% کر دیا ہے. میں ریئل اسٹیٹ کا مانتا ہوں کہ انہوں نے اس سیکٹر کے اندر کچھ ٹیکس میں ایسی تبدیلیاں لائے ہیں کہ جس سے ان کو ٹیکس میں کمی ہوگی اور وہ سیکٹر جو ہے بہتری سے طرف جائے گا. اور جب بھی اگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر چلتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری اور انڈسٹریز چلتی ہیں. اس میں سب سے پہلے اسٹیل انڈسٹری ہوتی ہے, پھر سیمنٹ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد گلاس انڈسٹری ہوتی ہے, پھر ٹائل انڈسٹری ہوتی ہے, اور بہت سارے اپنا کیبلز کی انڈسٹری ہوتی ہے. تو اس میں اس کا امپیکٹ آتا ہے. 70 چھوٹی بڑی صنعتیں ہیں جو اس سے وابستہ ہیں. درست, بہت ساری صنعتیں ہیں. ٹھیک, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.